السلام علیکم دوستو، تاریخ کا سب سے پہلا کیمیا دان ایک مسلمان جابر ابن حیان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا انہیں آج تک بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کے بنائے مختلف کیمیکلز اور آلات کیمیا آج تک دنیا بھر میں زیر استعمال ہیں۔ جابر ابن حیان کا نام سنتے ہی مسلمان اپنے پرشکوہ ماضی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تصویر کا محض ایک رخ ہے، کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے اپنی درسی کتابوں میں جابر ابن حیان کے صرف کارنامے اور تعریفیں ہی سنی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو جابر ابن حیان کی زندگی کے تاریک پہلوؤں سے متعارف کروانے والے ہیں کہ کس طرح اس عظیم مسلمان سائنسدان کی زندگی مسلسل آزمائشوں اور مصائب کی نظر ہوئی۔ ان کے والد کو قتل کیوں کیا گیا اور والدہ کو سرے بازار کوڑے مار مار کر شہید کیوں کر دیا گیا؟ علم کیمیا میں اتنے شاندار کارناموں کے باوجود بھی انہیں سزائے موت کا پروانہ کیوں جاری کیا گیا؟ تو آئیے ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں اس بے مثال انسان کی المناک داستان کا۔ جابر بن حیان کی پیدائش 731 عیسوی میں خراسان نامی علاقے میں ہوئی۔ جابر بن حیان کے والد ان کی پیدائش سے چند ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بنو عباس خلافت کے حصول کے لیے بنو امیہ سے برسرے پیکار تھے۔ اس کیمیا دان کے والد حیان اموی حکومت کے خلاف عباسیوں کی خفیہ جد و جہد کے ایک رکن تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ پکڑے گئے اور اموی افواج نے انہیں اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ جابر بن حیان کی والدہ نے تنے تنہا آپ کی پرورش اور تربیت کی۔ جب جابر نے ہوش سنبھالا تو آپ کی والدہ نے انہیں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کوفہ روانہ کر دیا، جو اس دور میں علم و حکمت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں جابر ابن حیان نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہیں سے جابر ابن حیان میں علم کیمیا سے دلچسپی کا آغاز ہوا۔ جس وقت جابر بن حیان کوفہ میں زیر تعلیم تھے، انہی دنوں حاکم خراسان کی جانب سے جابر کی والدہ پر سیاسی اور مسلکی اختلافات کی بنا پر انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ان پر سرے بازار اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ علم حاصل کرنے کے دوران جابر ابن حیان نے اپنے ارد گرد کے کیمیا گروں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہی روش اختیار کر لی۔ کافی عرصہ کیمیائی تجربات کے باوجود اسے سونا بنانے میں کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن اس دوران جابر علم کیمیا کی ایک نئی دنیا سے روشناس ہوا اور یہی علم اس کے رجحانات کا مرکز بن گیا۔ جابر بن حیان کراؤن نبیک نامی ایک کیمیائی آلے کے موجد بھی تھے۔ یہ آلہ آج بھی دنیا بھر میں زیر استعمال ہے، جسے ریٹارٹ کہا جاتا ہے۔ اسی آلے کی مدد سے جابر ابن حیان نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ تیزاب ایجاد کیا۔ یہ ایک ایسا مایع تھا جو چاندی اور تانبے سمیت تمام دھاتوں کو پگھلا دیتا۔ بعد ازاں جابر ابن حیان نے مختلف تجربات کے ذریعے گندک، شورے اور دوسرے کئی تیزاب دریافت کیے، جو آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی صنعتی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وارنش، فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، چرم کی رنگائی، خضاب بنانے کا طریقہ اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانے کے ساتھ ساتھ کلماؤں یعنی کرسٹلائزیشن کے طریقوں کی دریافت کا صحرا بھی جابر ابن حیان کے سر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے قابل ترین وزیر
یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، جسے کسی معالج یا دوا سے کوئی فائدہ نہ پہنچتا تھا، یہاں تک کہ یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ تب جابر ابن حیان اس کے پاس بطور حکیم حاضر ہوا اور علم کیمیا میں اپنی مہارت کے سبب ایک ایسی دوائی تیار کی جس سے یحییٰ کی بیوی محض چند گھنٹوں میں صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی جابر ابن حیان کا گرویدہ ہو گیا اور اسے برمکی خاندان کے خاص طبیبوں میں شمار کر لیا گیا۔ برمکیوں ہی کی مدد سے جابر ابن حیان نے اپنی تجربہ گاہ قائم کی اور اسے اپنے علم و تحقیق میں حکومتی معاونت حاصل رہی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے بعد برمکی خاندان کے تعلقات عباسی خلیفہ ہارون الرشید سے بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ برمکی خاندان کے نہ صرف تمام افراد کو قتل کر دیا گیا بلکہ ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح اس خاندان کے ساتھ منسلک تھا وہ بھی خلیفہ کے شدید عتاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ جابر ابن حیان کا شمار بھی برمکی خاندان کے نوازے ہوئے اور قریب ترین لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن یہ عباسی خلفاء کے غضب کا نشانہ بننے سے قبل ہی اپنی کتابیں اور لیبارٹری کا مختصر سامان لے کر بصرہ کی جانب فرار ہو گیا۔ بصرہ اس دور میں ایک پسماندہ ترین شہر تھا۔ یہاں کے لوگ تلوار، ذرائع بختر اور گھوڑے کو ایڑ لگانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کے ذریعے انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں کا مشاہدہ کروایا اور یہاں کے لوگ جابر کی علمی قابلیت کے معترف ہو گئے، لیکن یہاں بھی حاکم وقت سے جابر بن حیان کی کچھ خاص نہ بنی۔ حاکم بصرہ اور جابر بن حیان کے درمیان مسلکی اور سیاسی اختلافات تو موجود تھے ہی، لیکن جب جابر ابن حیان کی علم و قابلیت کی شہرت شہر بصرہ میں پھیلنے لگی تو بصرہ کے حاکم کے دل میں یہ ایک کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا، لہٰذا حاکم بصرہ کے حکم پر اس دور کے معتمد لوگوں نے جابر ابن حیان کی ایجادات اور کیمیا گری کو جادو، کذب اور کفر قرار دیا۔ ان الزامات کی زد میں لا کر جابر ابن حیان کو قاضی بصرہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں بصرہ کے حاکم کی ایما پر اسے سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بعض صاحب علم لوگوں کی سفارشات اور جابر ابن حیان کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی سزائے موت کو تا عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، لہٰذا جابر ابن حیان نے اپنی باقی تمام عمر ایک چھوٹے سے مکان میں قید رہ کر نہایت غربت و قسم پرسی کی حالت میں گزاری اور اسی بوسیدہ سے مکان میں اس کا انتقال ہوا، جہاں پہرے دار ہر وقت اس کے سر پر موجود رہتے۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جسے آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان فادر آف کیمسٹری کے نام سے پکارتے ہیں، جس کی ایجادات کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی کارآمد اور زیر استعمال ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے جو آج مسلمان علم و حکمت اور ایجادات میں مغرب سے اس قدر پیچھے رہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے محسنوں کی قدر کرنے کے بجائے انہیں نشان عبرت بنا ڈالا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔